اپنے انتظامات پورے کریں. سو ڈی این اے کی میچنگ کے لیے خصوصی ٹیم جب یہ ڈی این اے ہو جائے گی پھر ہم ان لواحقین کو وہ شہداء کے جسد خاکی حوالے کرنے شروع کر دیں گے. ہمارا ایئرپورٹ ہوٹل، ایئرپورٹ کی پوسٹیں، قصر ناز جو گورنر سندھ صاحب نے ہمیں حوالے کیا، یہ سب انٹیکٹ ہیں. اور جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ایک ایک لواحقین کے ساتھ الحمدللہ میری ٹیم کا رابطہ ہو چکا. اس اپڈیٹ کے بعد میں جناب منسٹر صاحب تھوڑا سا انگلش کی اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں پرفارمنگ. Yes, I just want to tell you the update is that unfortunate incident which took place yesterday. We have made some progress. First of all, we made the contact. The contact was established with all dead bodies, with all the Shohada's families, and those families we are in touch. Out of 99, the 2 survivors were there, but rest 97 bodies have been recovered and handed over to the hospitals. Out of that, 21, after formal identification, have been handed over to their dear ones. The remaining, we have collected the DNAs of those Shohdas, and they have been submitted to our hospital and Karachi University. A special team by Government of Punjab has been positioned at Karachi University, which is in the process of conducting these DNA tests. No sooner that is completed, we will start to hand over the bodies to the dear ones. The next phase is that we'll start the compensation which Honorable Minister will provide, the information he will be giving you. The Aircraft Accident Investigation Board, an independent body, has been formulated by Government of Pakistan. It has been positioned. Now I am liable to give all kind of assistance and kind of information which I am supposed to. And thereafter, in the light of investigation by this independent body, whatever and whosoever is made responsible within my organization, I'll be taking the stern possible action. And thereafter, I'll also present myself to the Government of Pakistan. Fortunately, we have found the black box, and that has also been handed over to Aircraft Accident Investigation Board team. This is the update, and we stand beside the Shohadas, the bereaved families, and every possible effort which can be done that will be executed to facilitate. Thank you very much. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ صحافی برادری کا. سب سے پہلے تو مجھے اس انتہائی افسوسناک واقعہ پہ تمام اہلیان پاکستان، اہلیان کراچی اور بالخصوص جن فیملیز کے اندر شہادتیں ہوئی ہیں ان سے افسوس کرنا ہے، دلی رنج و غم کا اظہار کرنا ہے، ان کے غم میں برابر کا شریک ہونا ہے، اور دلی دعا بھی کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ مرحومین کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، ان کے لواحقین کو صبر و جمیل عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ سب سے بڑا کمپنسیٹ کرنے والا تو وہ پاک ذات ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان فیملیز کو کمپنسیٹ کرنے کی، ان کے دکھ کم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حقائق قوم کے سامنے جلد از جلد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. تو مقصد میری اس وزٹ کا گوا حادثے کے وقت امیڈیٹلی چیف ایگزیکٹو پی آئی اے کراچی پہنچے، یہ بھی اسلام آباد تھے، میں بھی اسلام آباد تھا. اس میں آرمی کور کمانڈر صاحب کا، اس میں رینجرز، اس میں لوکل ایڈمنسٹریشن، اور سب سے بڑھ کے جو میں نے میڈیا میں دیکھا ہے، جو جذبہ میں نے دیکھا ہے عوام کا، والنٹیئرز کا، وہ میں خراج تحسین پیش کیے بغیر نہیں رہ سکتا کہ اس آگ میں جس طرح کود کے
انسانی جانوں کو بچانے کی کوشش ہو رہی تھی. اپنی طرف سے ایک کوشش تھی, ایک جذبہ تھا, تو اسے میں اپریشیٹ کیے بغیر نہیں رہ سکتا. میں تمام ان اداروں جنہوں نے ایک رول پلے کیا, اس میں آرمی ہے, اس میں رینجرز ہیں, اس میں سوشل ادارے بھی اس میں موجود ہیں, رفائی ادارے بھی اس میں موجود ہیں, والنٹیئرز بھی اس میں موجود ہیں, اور سب سے بڑھ کے اہلیان محلہ جو افیکٹیز تھے اس محلے کے, اور جنہوں نے لوگوں کو امیجیٹ ریلیف پہنچانے کی کوشش کی, سب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. واقعہ بہت بڑا ہے اور انتہائی قابل افسوسناک واقعہ ہے. رمضان المبارک کا آخری عشرہ, عید بھی قریب ہے, لوگ اپنے پیاروں کو ملنے آ رہے تھے. تو جو صدمہ ہے مجھے بھی بحیثیت ایک انسان, وہ میرے جذبات بھی میرا ساتھ نہیں دے رہے اور میری زبان بھی میرا ساتھ نہیں دے رہی, لیکن دلی دعا ہی کر سکتے ہیں, اور اپنی وسعت کے مطابق جو ان فیملیز کے لیے کر سکے ضرور انشاءاللہ تعالیٰ کریں گے. تو سب سے پہلے تو جس طرح چیف ایگزیکٹو صاحب نے فرمایا کہ کمپنسیشن کوئی کمپنسیٹ نہیں کر سکتا, یہ کوئی کمپنسیشن نہیں ہے, لیکن ایک ٹریڈیشنلی یہ ہوتا ہے, وہ 5 لاکھ روپیہ یہ کچھ بھی نہیں ہے, نہ ہونے کے برابر ہے. پرائم منسٹر کی خصوصی ہدایات پہ اسے 10 لاکھ کیا گیا, اور ایک جو انشورنس منی ہے اسے بھی ایک ٹائم لمٹ کیا گیا, اور کہا گیا کہ جلد از جلد جتنے کم از کم وقت میں انشورنس منی ان ایگریوڈ فیملیز کو پہنچائی جا سکے وہ پہنچانی ہے. اور اس کے بعد سول آبادی پہ یہ جہاز کریش ہوا ہے, ایک گلی میں گرا ہے, دونوں اطراف کے گھر ڈیمیج ہوئے ہیں, میں خود دیکھ کے آیا ہوں. ان گھروں کی کمپنسیشن یا ری ایبلیٹیشن, ان کی ریپیئر, مرمت, اور پھر ان کی جو املاک تباہ ہوئیں, ساتھ ان کی گاڑیاں تباہ ہوئیں, وہ بھی ایک فیئر سروے کرنے کے لیے ہم نے ہدایات پی آئی اے کو اپنے طور پہ, سول ایویشن اتھارٹیز کو اپنے طور پہ, اور لوکل ایڈمنسٹریشن کو اپنے طور پہ, اور یہ پیرلر انالیسس بھی ہوگا, اسیسمنٹ بھی ہوگی, اور ہم پوری کوشش کریں گے کہ پرائم منسٹر سے خصوصی طور پہ ان فیملیز کو جن کی املاک تباہ ہوئیں, جن کی گاڑیاں جلیں, جن کے گھر خراب ہوئے, انہیں کمپنسیٹ کیا جائے. تو ایک تو اسے بھی میں نے ایشور کرنا تھا, خود دیکھنا بھی تھا, اور یقین دہانی بھی کرانی تھی, اور اس پروسیس کو بھی میں خود دیکھوں گا بھی, اور جلد از جلد یہ کمپنسیشن بھی دلوانے کی کوشش کروں گا. باقی اس میں جو سب سے اہم فیکٹر ہے, جو میرا کنسرن ہے, یقیناً آپ کا بھی کنسرن ہوگا. میں بھی چیف ایگزیکٹو صاحب سے کہہ رہا تھا کہ ریسنٹ پاسٹ میں اب 3 حادثے ہو چکے ہیں. گلگت کا حادثہ, فوکر فلائٹ لینڈنگ کے ٹائم ڈیمیج ہوا جہاز, اس سے پہلے چترال کا حادثہ. وہ جسٹس ڈیلے جسٹس ڈینائے والی بات کہ اگر بر وقت انکوائری نہ ہو سکے, بر وقت رپورٹ نہ آ سکے, رپورٹ پبلک نہ ہو سکے, یہ سب سے بڑی کمزوری اداروں کی کمزوری اور حکومت وقت کی کمزوری ہوتی. تو ایک بات, اس بات پہ میں اپنی طرف سے اور اپنی حکومت کی طرف سے یقین دلاتا ہوں کہ کم از کم ٹائم گوز میں ٹائم, میں نے یہ بھی ڈسکس کیا کہ ٹائم لمٹ کیا جا سکتا ہے, تو مجھے یہ بھی کہا گیا کہ مختلف ادارے اور بڑا مائنیوٹلی اس کی انکوائری ہوگی. جتنے ڈبریز پڑے ہوئے جو ابھی ہم دیکھ کے آئے ہیں, ان سب کو اٹھایا جائے گا, کنسولیڈیٹ کیا جائے گا, پھر اس کی انکوائری سی اے اپنے طور پہ, پی آئی اے کے انجینئر ایکسپرٹس اپنے طور پہ, اور سب سے بڑھ کے جس کمپنی نے یہ طیارہ بنایا, ایئر بس, جرمنی اور فرانس, ان کی ٹیکنالوجی تھی, ان کے ایکسپرٹس نے بھی آنا ہے, وہ انہوں نے اپنی ایک انڈیپینڈنٹ انکوائری کرنی ہے. اور ہمارا ایئر کرافٹ ایکسیڈنٹ انڈیپینڈنٹ بورڈ ہے جس میں ایئر فورس کے افسران بھی ہیں, سی اے بھی ہے, انہوں نے اپنے طور پہ انڈیپینڈنٹلی انکوائری کرنی ہے. پی آئی اے سی اے انڈیپینڈنٹلی کرے گی, اور میں خود اسے سپروائز کروں گا.
اور میری کوشش ہوگی کہ 3 ماہ کے اندر، لیکن ابھی تک چترال حادثے کی رپورٹ نہیں آ سکی، پبلک نہیں ہو سکی، یہ ہماری کوشش ہوگی کہ 3 ماہ کے اندر اس کی رپورٹ، پروویژنل رپورٹ سامنے آئے. اگر مکمل رپورٹ نہ آئے تو کم از کم پروویژنل رپورٹ تو سامنے آئے کہ عوام جان سکے کہ یہ حادثہ کس طرح پیش آیا. اور اس بات پہ بھی کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا، سر کسی کا جاتا ہے، ہمارا بھی جاتا ہے، ہم بھی حاضر. ہم تو ایک نئی ٹریڈیشنز رقم کرنے چلے ہیں کہ اپنے آپ کو احتساب کے لیے پیش کرنا. تو اس میں میں اور چیف ایگزیکٹو ہم بھی ذمہ دار ہیں. اگر کسی طرح کسی حوالے سے ہم پہ بھی کوئی ذمہ داری آتی ہے تو ہم بھی سٹیپ ڈاؤن کرنے کے لیے تیار ہوں گے، لیکن اس رپورٹ کو منیمم ٹائم کے اندر تیار کروانا، نیشنل اسمبلی میں پیش کرنا، لوگوں کے سامنے اسے پبلک کرنا اور پھر اس پہ ایکشن لینا، یہ ہماری ایک ذمہ داری ہوگی. تو میں نے تو یہی شارٹ سٹیٹمنٹ دینی تھی. اب اگر کسی دوست کا کوئی کویسچن ہو ہوتے ہیں. جو آپ نے شہدا ہیں ان کے حوالے سے جو معاوضہ کا اعلان کیا ہے، مسافر جو اس میں فوت ہوئے ہیں، تو 10 لاکھ روپے کا جو اعلان ہے، تو اس میں کیا جو عملہ ہے جہاز کا ان کے لیے بھی یہی ہوگا؟ اور دوسرا یہ کہ جہاں جہاز گرا ہے یہ کنٹونمنٹ کا علاقہ ہے اور ایئرپورٹ کے قریب ہے، تو وہاں پہ 4 منزلہ یا 5 منزلہ عمارتیں بنانے کی قانونی طور پر اجازت ہے یا نہیں ہے؟ تو سول ایویشن نے کیوں اب تک کارروائی نہیں کی؟ آپ کے اس سوال کا جواب بھی انکوائری رپورٹ میں آئے گا کہ اس فنل ایریے میں اگر کنسٹرکشن ہوئی ہے، انلیگل کنسٹرکشن ہوئی ہے، تو جو لوگ اس کے ذمہ دار ہیں انشاءاللہ تعالی انہیں بھی اپنی ذمہ داری کا حق ادا کرنا ہوگا. لیکن کمپنسیشن جو ڈیمیج ہے اس کی کمپنسیشن وہ ڈیفینیٹلی ہم گورنمنٹ سے دلوائیں گے، چاہے ان کی املاک ہو، چاہے ان کی اسباب ہو، جو چیزیں ان کی خراب ہوئی ہیں. باقی جو کمپنسیشن، یہ ایئر کرافٹ بھی انشورنس تھا اور انشورنس کی رقم اس کمپنی نے فراہم کرنی ہے، اس سے ہم کوشش کریں گے کہ جلد از جلد. لیکن جو گورنمنٹ کی طرف سے کمپنسیشن ہوگی وہ ایکولی ڈسٹریبیوٹ ہوگی، امپلائیز کے لیے بھی ہوگی اور باقی ایگریڈ فیملیز کے لیے بھی ہوگی. بالکل آپ نے بجا فرمایا جی. رات افطاری کے بعد ہماری ہنگامی میٹنگ ہوئی اور ڈول چارج ہے، سیکٹری ایویشن کا، ڈی جی سی اے بھی ان کے پاس چارج ہے. رات ہی ہم نے سمری بنائی بھی، میں نے اس پہ سگنیچر بھی کیے اور بائی سرکولیشن اسے ہم نے فیڈرل کیبنٹ سے منظور بھی کروایا اور نوٹیفائی کیا. تو پراپر سارے پروسیجر کو فالو کرنے کے بعد یہ کمیٹی جو انکوائری کمیٹی ہے یا بورڈ ہے اسے نوٹیفائی کیا گیا. ترمیم نہیں ہوئی بالکل. اس ڈی جی سی اے کے پاس اگر پاورز ہیں تو ڈی جی سی اے نے بھی وہ پاورز ایکسرسائز کرتے ہوئے پرائم منسٹر کے نوٹس ہم نے سمری بھجوا کے اس کی اپروول لی. میرے بھائی میں نے یہی عرض کیا کہ ڈی جی سی اے نے بھی اسے نوٹیفائی کیا، وہی سیکٹری ہے، اور ہم نے اسپیشل پرمیشن اس پہ پرائم منسٹر کے نوٹس میں بھی دے کے کہ یہ پاورز ڈی جی سی اے کے پاس ہیں، اسے ایکسرسائز کر رہے ہیں اور یہ ہم فیڈرل کیبنٹ کی بھی منظوری لینا چاہتے ہیں، لے کے اسے نوٹیفائی کرنا چاہتے ہیں. یقیناً آزاد چیز کیا ہے؟ یہ سارے سول ایویشن اتھارٹی سے تنخواہیں لیتی ہیں، سول ایویشن اتھارٹی کے آفس استعمال کرتے ہیں، عملہ ان کا ہے. تو انڈیپینڈنٹ بورڈ تو آج تک پاکستان میں نہیں بنا ہے. تو یہ ڈی جی سی اے کے اندر ہیں ساری چیزیں، کیسے ہم امید کر سکتے ہیں؟ دیکھیں جی، سی اے ایک گورنمنٹ کا ادارہ ہے، اس کے 2 حصے ہیں، ایک ریگولیٹری ہے، ایک کمرشل ہے، اور یقیناً اس میں ایئر فورس کے افسران بھی موجود ہیں اور یہ بھی یقیناً وہ کوالیفائڈ افسران موجود ہیں.
اور اس چیز کی ذمہ داری بحیثیت ایک الیکٹڈ ریپرزنٹیٹیو میں ذمہ داری لے رہا ہوں کہ بالکل فری اینڈ فیئر انکوائری ہوگی، انویسٹیگیشن ہوگی، اور جو ذمہ دار ٹھہرایا جائے گا اس کے خلاف ایکشن ہوگا. جی سر. کیا یہ فارملٹی ہوتی ہے کہ جب حادثات ہو جاتے ہیں اس کے بعد کمیٹی بنتی ہے، سارے لوگ متعین بھی ہوتے ہیں، اس کے بعد حاضر کے اظہار بھی ہوتا ہے، اپوزیشن بھی ہو جاتی ہے، لیکن بات یہ ہوتی ہے کہ مسٹر صاحب آپ بات کر رہے ہیں کہ آپ نے اپنی ذمہ داری کی، میری ذمہ داری ہے کہ میں اس کو پورا کروں گا، لیکن کیا بتا کہ آپ منسٹر ایک مہینہ 2 مہینے کے بعد تبدیل ہو جائے، اس کے بعد نیا منسٹر آتا ہے، تو اس کے بعد کیا ذمہ داری ہوگی، اس کے بعد کیا سچویشن؟ دیکھیں جی، فارمیلٹیز بھی کرنی پڑتی ہیں، آپ سے انٹریکٹ بھی کرنا ہے.